السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اکمل خان۔ آج میں گفتگو کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ تھا وہ کس طرح پیش آیا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا جو کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی تھا۔ وہ بہت سے فنون کا ماہر تھا، جس میں وہ بڑائی، لوہار، نقش و نگار، اسی طرح چکیاں بنانے کا ماہر تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کے لیے آیا کہ اس نے شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آمدنی میں سے مجھ سے کچھ ٹیکس لیتے ہیں اور وہ ٹیکس میری آمدنی سے زیادہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے حوالے سے پوچھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی آمدنی کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لینے والا ٹیکس ہے وہ جائز ہے، روا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص کے مخالف آیا تو اس کو اس پر غصہ آیا۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک چکی بنائیں۔ تو ابو لؤلؤ فیروز چونکہ پہلے ہی غصے میں تھا تو اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھو گے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز تو چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے کے چلا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 26 ذو الحجہ کا دن ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص پہلے ہی سے مسجد کے ایک کونے کے اندر چھپ گیا تھا، اور اس نے ایک تیز دھاری دار خنجر لیا اور زہر سے آلودہ اس کو کیا۔ تو زہر سے آلودہ خنجر کو لیے مسجد کے کونے میں یہ چھپ گیا۔ جو ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ پہلے مسجد کی صفوں کو درست کیا کرتے تھے، اور ایک باقاعدہ ایک جماعت تھی جو مسجد کی صفوں کو درست کیا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت شروع کی۔ جو ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کی امامت شروع کی تو اس ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 یا 7 وار کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے کیا امامت کے لیے اور گر گئے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصراً جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد اس ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے خنجر کو چلانا شروع کیا، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے زخمی ہوئے، تو چند صحابہ کرام اس سے شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے ابو لؤلؤ فیروز پر ایک چادر گرائی، اس کو اپنے پکڑے جانے کا خوف ہوا اور اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ گھونپ دیا، جس سے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد گھر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دوائی دی گئی، آپ علیہ السلام کا علاج معالجہ کیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کو بھی نوش فرماتے وہ چیز جو ہے آپ کے زخم کے راستے سے خارج ہو جاتی، اتنا گہرا زخم تھا۔ تو 3 دن انہی زخموں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہی زخموں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بستر پر جو ہے تشریف فرما رہے۔ 3 دن کے بعد یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، اور شہادت کے عظیم رتبے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔